جانتے ہیں آپ؟ ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی، آل رسول وہاں پر ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے، تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے۔ ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو، نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے۔ تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو۔ اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی، بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیوں پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے، یہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا، اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس، حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے، 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزوں، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم